منگنی کا فنکشن بڑی دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ ہاتھ میں ارحم کے نام کی انگوٹھی پہنے زمل بے حد مطمئن تھی۔ اسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی لگا جیسے کسی آر پار ہوتی نظروں نے اس کے وجود میں کرنٹ سا گزارا تھا۔ وہ بری طرح سے چونکی، یوں لگا جیسے کوئی کمرے میں پہلے سے موجود ہو۔ پورے وجود میں جھرجھری کا احساس ہوا تھا۔ سمل نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، کوئی نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے خوف سا محسوس ہوا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے۔ ارحم کی پیار بھری سرگوشیاں اس کے دل کو گدگدانے لگیں۔ آج تو اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ جی چاہ رہا ہے نکاح کے 2 بول پڑھوا کر تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں۔ کمبخت، 6 ماہ کا انتظار کون کرے؟ ارحم نے منگنی کی رسم کے بعد اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر وہ بلش ہوئی تھی۔ ابھی ارحم کی بات کو سوچ کر وہ مسکرانے لگی، تبھی اسے ایسا لگا ایک دل فریب سی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی اور وہ نیم غنودگی میں گئی تھی، مگر اتنی ہوش میں تھی کہ مکمل یاد دہانی قائم تھی۔ دماغ جاگ رہا تھا۔ پھر اس کے کمرے کی لائٹس بند ہوئی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ جب زمل کو لگا کہ کوئی اس کے بیڈ پر اس کے برابر میں لیٹا تھا۔ زمل کو سب کچھ محسوس ہو رہا تھا، مگر اپنا وجود کچھ بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہوش تب اڑے جب کسی کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ لگ رہا تھا کوئی آگ کی تپش ہے جو زمل کے چہرے کو جھلسا رہی ہے۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ ایک سیاہ لباس میں ملبوس کوئی وجود تھا جو اب زمل پر حاوی ہونے لگا تھا، اس کے اوپر لیٹ چکا تھا۔ زمل کی بے جان سا احتجاج شروع ہوا، کیونکہ اسے اپنا آپ بے بس سا لگ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا نقاب میں تھا، اور نقاب میں آنکھوں، ناک اور ہونٹوں سے ہول تھا۔ وہ اپنے غضبناک آنکھیں زمل کی نیند سے چور آنکھوں میں ڈالے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ہٹو پیچھے، وہ مشکل نیند سے خمار لہجے میں بولی تھی۔ تمہارا سب کچھ، بڑے بھاری لہجے میں اس نے زمل سے کہا، اور اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی۔ یہ دیکھ کر زمل کی جان نکلی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر چیخ نہیں پائی، اور وہ اس شخص سے اپنا پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن ناممکن تھا۔ زمل نے بمشکل اپنے ہاتھ اس شخص کے چوڑے سینے پر رکھے۔ دور رہو مجھ سے، میرے پاس مت آنا۔ مگر وہ شخص اس کے دونوں ہاتھوں اپنی انگلیاں پھنسا کر اسے بیڈ سے پن کر چکا تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں سے سیراب ہونے لگا۔ اگر یہ خواب تھا تو بہت بھیانک تھا، مگر وہ ہر درد سے آشنا ہو رہی تھی۔ وہ شخص اس سے اس کا سب کچھ چھین چکا تھا۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر پھر نیند اسے اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ مگر وہ شخص اس سے سب کچھ چھین کر اس کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش دے کر جا چکا تھا۔ کون تھا وہ اور کیوں سے برباد کر چکا تھا؟ زمل، اٹھ جاؤ زمل، اور کتنی دیر سونا ہے؟ تمہارے دادا کب سے تمہیں بلا رہے ہیں، اس کی ماں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ زمل نے خود سے کمبل اتارا، انگڑائی لیتے آنکھیں بند کیے مسکرائی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے آنکھیں کھول اپنی ماں کو دیکھا، اور پھر کھڑکی سے باہر جھانکتی اٹھی۔ کھڑکی سے اندر آتی دھوپ سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس کے باعث اس کا چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ گوری رنگت، سرخ ہوتے گال، خوبصورتی سے تراشے گئے لب جن پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ کمر پر پھیلے بالوں کو وہ جوڑے کی شکل میں قید کرتی اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ گڈ مارننگ ماما، وہ خوش دلی سے بولتی واش روم کی طرف بڑھی۔ تمہاری گڈ مارننگ ہی 12 بجے ہوتی ہے، یوں نہیں کھل جانے دو، پھر پوچھوں گی کہ تمہاری گڈ مارننگ 12 بجے ہوتی ہے یا صبح صبح، اس کی ماں نے منہ بسوڑ کر کہا اور کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ پیچھے وہ مسکراتی ہوئی واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ شفیق خانزادہ کے 2 بیٹے تھے، فہد خانزادہ اور ایک نعمان خانزادہ۔ نعمان خانزادہ کے 2 بیٹے تھے، عارف اور ہارون۔ فہد خانزادہ کی ایک ہی بیٹی تھی زمل، جو کہ عارف اور ہارون دونوں ہی سے چھوٹی تھی۔ ان دونوں کو زمل بے حد عزیز تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتے تھے، اور زمل بھی انہیں اپنا بھائی مانتی تھی۔ زمل تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو فہد اور ہارون بھی اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں اترنے لگے۔ گڈ مارننگ شہزادی، اٹھ گئی ہو؟ ہارون نے زمل کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو زمل مسکرائی تھی۔ جی ہاں، اٹھا دیا مجھے، زمل نے منہ کو بسوڑ کر کہا تو فہد مسکرایا تھا۔ میڈم، آپ گھڑی میں وقت دیکھیں ذرا، آپ کے بھائی دن کا آدھا کام نمٹا چکے ہیں،
لیکن آپ کو سونے ہی سے فرصت نہیں، تھوڑا کام کر لیا کریں۔ یونی ایڈمیشن کب لینا ہے؟ بھائی ابھی تو میں ایگزامس دے کر فری ہوئی ہوں، اب تھوڑا آرام کروں گی، پھر اس کے بعد سوچوں گی میں نے آگے پڑھنا ہے یا نہیں۔ سمل نے لاپرواہی سے کاندھے اچکا کر کہا، سوچوں گی نہیں، آپ نے آگے پڑھنا ہے، آئی سمجھ بات؟ ہارون نے زمل کی بات درست کی تھی۔ زمل نے آنکھیں سکیڑ کر ہارون کو دیکھا اور پھر منہ بسوڑتی اپنے دادا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ السلام علیکم دادا جان، گڈ مارننگ۔ وہ محبت سے اپنے دادا کے سینے سے لگتے بولی تھی۔ میڈم، آپ کی گڈ مارننگ اب ہو رہی ہے، ذرا وقت دیکھیں، شفیق صاحب نے کہا تو اس نے منہ بسوڑا۔ دادا جان، دادا شاہ خاندان۔ فہد خانزادہ کچھ کہتے ہوئے ڈرائنگ ہال میں داخل ہوئے، لیکن زمل کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ زمل نے حیرت سے اپنے پاپا کو دیکھا۔ السلام علیکم پاپا۔ السلام علیکم بڑے ابو، وہ احتراماً کھڑے ہو کر بولی تھی۔ فہد صاحب اور نعمان صاحب نے یک زبان ہو کر سلام کا جواب دیا تھا۔ جاؤ زمل، اپنی ماما کے پاس جاؤ ذرا، شفیق صاحب نے کہا تو وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کتنی بار کہا اس خاندان کا ذکر زمل کے سامنے نہ کیا کرو، شفیق صاحب نے سر تاثرات سے فہد کو دیکھ کر کہا تھا۔ معاف کیجیے گا بابا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ زمل آپ نے پاس ہی ہوگی، فہد صاحب نے سر جھکا کر کہا۔ کیا کہتا ہے رمضان شاہ؟ ان کا کہنا ہے وہ نہیں مانتے اس طلاق کو، نہ وہ لڑکا کورٹ میں آیا تھا، نہ اس نے اپنی زبان سے اعتراف کیا کہ اس نے لڑکی کو طلاق دی، اور نہ ہی اس نے کسی پیپر پر سائن کیا۔ وہ آج بھی اس کی بیوی ہے اور وہ لوگ اپنی بہو کو لے کر جائیں گے۔ فہد خانزادہ نے رمضان شاہ کی کہی ایک ایک بات ان کے گوش گزار کر دی تھی۔ طلاق ہو چکی ہے، ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شفیق خانزادہ کہہ کر اٹھے تھے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کیا کہا؟ خان حویلی والوں نے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بولے تھے۔ کیا کہنا ہے؟ ہمیشہ کی طرح ایک ہی رٹ ہے کہ طلاق ہو چکی ہے، اب وہ اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ نہایت ہی فضول قسم کا بہانہ۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتا بولا تھا، چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اعظم کہاں غائب رہتے ہو تم؟ تمہاری ماں بتا رہی ہے کہ رات کو بھی دیر سے گھر آتے ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ گاؤں میں کوئی پریشانی تو نہیں؟ رمضان شاہ نے پوچھا تو وہ مسکرایا تھا۔ نہیں داجی، کوئی پریشانی نہیں، بس رات کو لانگ ڈرائیو کے لیے نکل جاتا ہوں، کچھ دنوں سے پسندیدہ مشغلہ ہے میرا، کبھی دوستوں کے ساتھ شکار پر چلا جاتا ہوں۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، شہر کے چکر لگا لینا، باقی رہی بات خان حویلی والوں کی، اب ایک دفعہ میں خود شفیق سے ملنا چاہوں گا۔ نہیں داجی، ہماری طرف سے پہل نہیں کی جائے گی، لڑکی والے وہ ہیں، جھک کر بات کرنا انہیں پڑے گی۔ اعظم شاہ نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا، غلطی ان کی ہے، معافی بھی وہی مانگیں گے اور اپنی لڑکی بھی یہاں خود چھوڑ کر جائیں گے۔ اعظم کے غصے سے اچھے وہ لوگ واقف نہیں ہیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ کہتا وہاں سے اٹھا تھا۔ ناشتہ تو کرو، کہاں جا رہے؟ وہ بنا ناشتہ کیے جاتا دیکھ رمضان شاہ نے اسے ٹوکا تھا۔ کوئی ضروری کام ہے وہ کر لوں، اس کے بعد پھر آپ سے بھی آ کر ملتا ہوں۔ وہ کہہ کر مسکراتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ حویلی سے باہر نکلا، اس کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے دوہری شخصیت رہی تھی۔ وہ ہمیشہ گھر والوں کے سامنے مسکراتا، حد نرم لہجے میں ہر کسی سے بات کرتا، لیکن جیسے ہی وہ حویلی سے باہر قدم رکھتا تو اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ سرد ہو جایا کرتے تھے۔ وہ کاندھے پر رکھی شال کو درست کرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا، تاکہ چوکیدار نے ایک طرف لفافہ لا کر اسے دیا۔ یہ کیا ہے؟ اعظم نے چوکیدار کے ہاتھ سے وہ لفافہ لیتے ہوئے کہا۔ کورٹ کی طرف سے نوٹس آیا ہے، خان حویلی والوں نے بھجوایا ہے، چوکیدار نے کہا تو اعظم کے لفافے کو کھولے بنا ہی اعظم نے اس لفافے کو نہ جانے کتنے ہی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لفافے کے ٹکڑوں کو چوکیدار کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں رکھا۔ اس کو خان حویلی پہنچا دو اور کہہ دینا کہ میرا جواب یہی ہے، میری مرضی کے بغیر فیصلہ کیا تو کیا کیسے؟ جس جج نے یہ غلط فیصلہ دیا ہے اسے بھی خان حویلی والوں کی طرح سزا بھگتنی پڑے گی۔ اعظم شاہ کی رگوں میں شاہ خاندان کا خون ہے، اس نے اپنی غیرت بیچی نہیں ہے۔ وہ کہہ کر واپس گاڑی میں بیٹھا تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو وہاں سے وہ نکلتا چلا گیا۔ چوکیدار نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتا اعظم کی کہی گئی بات پر عمل کرنے لگا۔ زمل، تم یہاں سے ہلنا نہیں۔ وہ آج اسے اپنے ساتھ شہر لے کر آئے تھے کیونکہ زمل نے کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ عارف اور ہارون زمل کی حرکتوں سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ اسے گارڈز اور سیکیورٹی سے سخت چڑ تھی،
اسی لیے اسے سختی سے وہاں رکنے کا کہہ کر عارف گاڑی لینے کے لیے چلا گیا، جبکہ ہارون پیمنٹ کرنے لگا۔ جیسے عارف نظروں سے اوجھل ہوا تو زمل نے تیکھی نظروں سے ہارون کو دیکھا۔ وہ مال سے باہر دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر ایک بلی کے بچے کی طرف پڑی۔ وہ میں روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زمل کو لگا کہ وہ گاڑی سے ٹکرا جائے گا، اسی لیے جلدی سے مال سے باہر نکلی اور اس بلی کے بچے کے پاس جانے لگی، مگر عین وقت پر بلی کا بچہ تو بھاگ کر روڈ کراس کر چکا تھا، مگر زمل کسی گاڑی سے ٹکراتی بچی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ مقابل نے گاڑی وقت پر روک لی تھی، ورنہ کوئی غرض نہیں تھی کہ زمل اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ زمل اچانک کیوں سامنے گاڑی آنے پر آنکھوں پر ہاتھ رکھتی کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کی چیخ ہوا میں بلند ہوئی تھی۔ ہارون نے اپنے پاس زمل کو ڈھونڈنا چاہا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ جس سمت سے چیخ آئی تھی ہارون اسی سمت بھاگا تھا، جبکہ فہد بھی زمل کو دیکھ چکا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر فوراً اس کے پاس لپکا۔ اے لڑکی، کیا تم اندھی ہو؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اگر میں بریک نہ لگاتا تو اب تک تمہارا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتا اس پر دھاڑا تھا۔ اندھی میں نہیں، اندھے آپ ہیں۔ اور زمل کی باقی کے الفاظ تو اس کے حلق میں دب گئے جب مقابل کھڑی ہستی کو دیکھا۔ زمل کو دیکھ کر اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا اور اس کی طرف قدم بڑھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا، ہارون اس کے سامنے آیا اور پیچھے سے فہد نے آ کر زمل کو کاندھے سے تھام لیا تھا۔ مجھ سے بات کرو، جو بھی بات کرنی ہے، ہارون نے تیکھے تیور لیے اعظم سے کہا تھا۔ اعظم پہلے تو حیران ہوا، لیکن فوراً سے سمجھ گیا کہ گاڑی سے ٹکرانے والی لڑکی خانزادہ خاندان سے ہے۔ وہ مسکرا کر ہارون سے کہنے لگا، مجھے پسند آیا تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ، لیکن جس نے غلطی کی ہے بات تو اسی سے کرنی بنتی ہے۔ اعظم نے کہہ کر ہارون کو اپنے سامنے سے ہٹایا۔ ہارون کو اعظم سے اس چیز کی توقع نہ تھی۔ جیسے ہی اعظم نے اسے اپنے آگے سے ہٹانے کے لیے اس کے کاندھے پر زور دے کر دور کیا تو وہ لڑکھڑایا۔ زمل اب باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ کون نہیں جانتا تھا اعظم شاہ کو؟ اعظم شاہ قہر کا دوسرا نام تھا۔ وہ کسی کو سزا دیتے وقت دیکھتے نہیں ہیں کہ سامنے عورت ذات ہے یا مرد ذات۔ اس کی کزن کی کہی بات اس کی سماعتوں میں گونجی۔ زمل نے فہد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور سر جھکا لیا۔ تم اچانک سے یوں گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اگر میرا کوئی نقصان ہو جاتا تو کون ہوتا پورا کرتا اسے؟ نام کیا ہے تمہارا لڑکی؟ وہ زمل کا جھکا چہرہ دیکھ کر تھوڑا زمل کے چہرے پر جھک کر بولا۔ دل میں تجسس سا ہوا تھا کہ پتہ چلے کہ وہ حسینہ محجبینہ ہے کون، جو اس وقت ماتھے پر بل ڈالے خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فہد نے زمل کو پیچھے کی طرف کھینچا تو زمل فہد کے ساتھ ہی پیچھے ہوئی۔ اعظم شاہ نے قہر آلود نظروں سے فہد کو دیکھا۔ فہد نے اپنا سر جھکایا۔ اس سے غلطی ہو گئی، آئندہ ہم خیال رکھیں گے۔ فہد فوراً بولا تھا، اتنی لاپرواہی ایک چھوٹی سی لڑکی تم سے نہیں سنبھلتی؟ ابھی تو بڑے بڑے معاملات آپ کے سامنے آنے ہیں۔ خانزادہ صاحب سنبھالنا سیکھیں۔ اس بار آپ کا سامنا رمضان شاہ کے بجائے اعظم شاہ سے ہوگا۔ اعظم شاہ نے شفاق لہجے میں کہا۔ فہد اس کے کہنے کا مفہوم بخوبی سمجھ رہا تھا۔ ہماری بہن ہے، ہم جانتے ہیں اس کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے اور اس کا خیال کس طریقے سے رکھنا ہے۔ تم ہوتے کون ہو؟ ہارون دھاڑ کر بولا۔ میں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ ہارون کی بات مکمل بھی نہ ہوئی کہ اعظم شاہ نے ہارون کو دیکھ کر نہایت غصے میں کہا، چلیں چچا، اس کے منہ لگنا بیکار ہے۔ اس سے پہلے اعظم شاہ کچھ کہتا ہارون نے زمل کو اپنی طرف کھینچ کر کہا تھا اور بنا وقت ضائع کیے زمل کو لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فہد ایک نظر اعظم شاہ کے چہرے پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ فضول لوگ۔ اعظم شاہ بڑبڑایا اور نفی میں سر ہلاتا ہوا واپس گاڑی میں بیٹھا اور اپنی منزل کی طرف گاڑی بڑھائی۔ شفیق صاحب اس وقت کورٹ میں بیٹھے تھے۔ انتظار تھا تو بس رمضان شاہ کا اور اعظم شاہ کے آنے کا۔ 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے بیتے، لیکن وہ نہ آئے۔ دیکھیں، آپ اس طریقے سے صرف کورٹ کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ رہے کچھ پیپرز، اس پر اگر لڑکی سائن کر دیتی ہے اور لڑکا سائن کر دے گا تو قانون دونوں کی طلاق ہو جائے گی۔ اب یقیناً سمجھیں کہ چلو ہو گئی۔ اعظم شاہ اس جج پر کیس کر چکا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے پاس جب عدالتی نوٹس ہی نہیں پہنچا تو اور وہ کسی پیشی پر آیا ہی نہیں تو خلا کیسے ہو گئی؟ وہ ایسی کسی چکر کو نہیں مانتا۔ اور اب اعظم کا وکیل تاریخ پر تاریخ ڈلوا دیتا تھا۔ اس اعظم شاہ نے تو ہمیں ناکو چنے چبوا کر رکھ دیے ہیں۔ ایسا خاطر انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ وکیل نے کچھ پیپرز شفیق خانزادہ کی طرف بڑھائے تو انہوں نے خاموشی سے وہ پیپرز تھام لیے اور غصے سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔
وہ گھر میں داخل ہوئے تو ہارون غصے سے ڈرائننگ ہال میں ٹہل رہا تھا۔ برخوردار، کافی غصے میں لگتے ہو، شفیق صاحب نے بغور ہارون کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ دادا جی، آخر کب تک یہ سب چلے گا؟ وہ آج پھر ملا تھا، ابھی تک اسے یہ نہیں پتا کہ آج اس کی گاڑی سے ٹکرانے والی لڑکی زمل ہے۔ جس دن پتہ چل گیا وہ کیا کر سکتا ہے، آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہارون غصے سے بولا تھا، اس کا علاج بھی آج ہو جائے گا، زمل کو بلاؤ، شفیق صاحب نے کہا تو فہد نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر بنا کوئی سوال کیے زمل کو لینے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں زمل فہد کے ساتھ نیچے ڈرائنگ ہال میں آئی تو سب کی چہرے کے تاثرات بالکل نارمل ہو چکے تھے۔ آؤ بیٹا، ادھر آؤ، دادا جی نے اپنے ہاتھ پھیلا کر کہا تو زمل مسکراتی ہوئی اپنے دادا کے سینے سے لگی۔ بیٹا، ان پیپرز پر تمہارا سائن چاہیے، جائیداد کی قانونی کارروائی ہے جو تمہارے سائن کے بنا ادھوری رہے گی۔ زمل نے کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے سائن کرتی وہ پیپر شفیق صاحب کے ہاتھ میں دے چکی تھی۔ شفیق صاحب مسکرائے اور زمل کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرا فرما بردار بچہ، ان کاغذات کو پہنچا دو وہاں جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ وہ کاغذات ہارون کے ہاتھ میں دے کر بولے تو ہارون مسکرایا تھا۔ فائنلی آج یہ قصہ بھی ختم ہو جائے گا، ہارون بڑبڑایا اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ کھانا کھایا میری بیٹی نے؟ زمل کو یوں حیرت سے ہارون کو جاتا دیکھ داجی نے پوچھا۔ آپ لوگوں کا انتظار ہی ہو رہا تھا داجی، آئے نا، ہم کھانا کھاتے ہیں، زمل نے کہا تو وہ مسکرا کر زمل کو اپنے ساتھ لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھے۔ کیا یہ سب ٹھیک ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں؟ زمل کی ماں فہد صاحب کے پاس بیٹھتی بولی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حیرت سے فہمیدہ بیگم کو دیکھ کر بولے۔ زمل کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، اسے اس کے نکاح کے بارے میں بتائیں نا، پھر جو وہ چاہے گی وہ ہوگا۔ خبردار، خبردار، اگر میری بیٹی کے دماغ میں تم نے ایسا ویسا کچھ خناس بھرا تو وہ جیسے رہ رہی ہے اسے خوشی سے رہنے دو۔ رہی بات اس نکاح کی، تم جانتی ہو نا یہ نکاح ہمارے بڑوں کے کہنے پر ہوا تھا۔ وہ بالکل معصوم چھوٹی سی بچی تھی جسے صرف گڑیا سے کھیلنا آتا تھا۔ اب تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے، اس تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے، فہمیدہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے سختی سے ٹوک چکے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور بس اپنے رب سے دعا گونتی کہ زمل کے حق میں جو بہتر ہو وہی ہو۔ وہ یونیورسٹی میں جانے لگی تھی، وہیں اس کی ملاقات ارحم سے ہوئی تھی۔ زمل کے ساتھ 2 گارڈز بھی یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہوتے تھے، بس کلاس کے اندر نہیں جاتے تھے۔ ارحم بھی ایک امیر کبیر بزنس مین کا بیٹا تھا، زمل کی خوبصورتی اور معصومیت پر فدا ہو چکا تھا۔ پھر فہد کے اور ارحم کے والد شمس کی آپسی تعلقات بھی بہت اچھے تھے۔ ارحم نے چند ماہ میں ہی زمل کا رشتہ مانگ لیا تھا، جسے قبول بھی کر لیا گیا، بنا یہ جانے کہ طلاق ابھی واقعی ہوئی ہی نہیں ہے۔ ابھی تو اعظم کا وکیل تاریخ پر تاریخ دلوائے جا رہا ہے۔ زمل بھی بہت خوش تھی، مگر دوسری جانب اعظم پہلی ہی نظر میں زمل کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ اسے زیادہ دن نہیں لگے تھے یہ جاننے میں کہ جو لڑکی اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی وہ اس کی منکوحہ تھی، مگر وہی ضد تھی کہ فہد جھک کر اپنی بیٹی کے لیے رخصتی مانگے۔ آج صبح جب زمل کی آنکھ کھلی تو اپنا وجود بکھرا سا محسوس ہوا تھا۔ پیٹ کے نچلے حصے میں درد کا احساس تھا۔ اسے لگا جو کچھ رات کو ہوا شاید ایک خواب تھا، مگر جب کھڑی ہوئی تو سامنے ڈریسنگ میں خود کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کا کاجل بھی پھیلا ہوا تھا۔ لگ رہا تھا کہ پورے وجود میں درد تھا، اپنا آپ اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے بے دلی سے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ نہاتے ہوئے اسے اپنے کاندھے سے کچھ نیچے ایک سرخ نشان دکھائی دیا، جس کے اطراف دانتوں کا نشان بھی تھے جو کچھ مدھم پڑ چکے تھے۔ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ کون ہو تم؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے۔ اسے کچھ یاد آنے لگا۔ پہلی بار درد ہوتا ہے سویٹ ہارٹ، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ اسے لگا جیسے وہ آواز ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی ہو۔ وہ بری طرح سے کانپی تھی۔ نو، ایسا نہیں ہو سکتا، شاید کوئی خواب تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں تھی۔ وہ جلدی سے نہا کر باہر آئی تھی۔ زمل بیٹا، آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں، اور آج آپ اتنی جلدی اٹھ گئی؟ زمل کو باغیچے میں بیٹھے دیکھ فہمیدہ بیگم نے پوچھا تھا۔ بس کچھ سوچ رہی ہوں۔ کیا؟ فہمیدہ بیگم نے حیرت سے پوچھا تھا، اور اس کے پاس ہی بیٹھی مما، یہ شاہ خاندان والوں سے ہماری دشمنی کب سے چلتی آ رہی ہے؟ وہ کس بات پر دشمنی ہے؟ جب زمل نے پوچھا تو فہمیدہ بیگم کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔
جہاں تھوڑی دیر پہلے چہرے پر سکون تھا وہیں اب بے چینی نظر آ رہی تھی۔ تمہیں اس سے کیا؟ تم ان سب چیزوں سے دور رہو ماما، میں بھی اس گھر کا فرد ہوں۔ ہارون بھائی اور عارف بھائی بھی تو جانتے ہیں سب کچھ، مجھے بھی بتائیں۔ وہ بضد تھی۔ کیا جاننا ہے میری بیٹی کو؟ فہد صاحب باغیچے میں آتے ہوئے بولے۔ آپ کی بیٹی یہ جاننا چاہتی ہے کہ شاہ خاندان اور ہمارے درمیان تعلقات اتنے خراب کیوں ہیں؟ بتا دیں اپنی بیٹی کو۔ فہمیدہ بیگم غصے سے بولتی اٹھی اور کچن میں چلی گئیں، جبکہ فہد صاحب نے زمل کو دیکھا تھا۔ بیٹا، آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ ادھر آ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ زمل کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے وہیں بیٹھ گئے۔ زمل اٹھ کر ان کے قریب بیٹھی۔ بیٹا، سالوں پہلے شاہ قبیلے والوں اور ہمارے قبیلے والوں کے درمیان زمین جائیداد کو لے کر جھگڑا ہوا تھا۔ وہ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ شاہ خاندان کے قبیلے والوں نے ہمارے قبیلے والوں کی نہ عورتوں کو چھوڑا نہ ہی چھوٹے بچوں کو۔ انہوں نے بے دردی سے ہر کسی کو قتل کر دیا۔ پھر جب ہم لوگوں نے انہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے اور غلطی کا ازالہ کرنے کا کہا تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر جرگے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس دن کے بعد سے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے دور رہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے والی وارث اس لڑائی میں مارے گئے تھے، آخر کیسے ہم انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ نرمی سے بولے تھے۔ پھر تو وہ بہت زیادہ برے ہیں۔ زمل نے پرسوچ نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اور آپ بھی ان سب باتوں کے بارے میں بالکل نہ سوچیے گا، بس اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ انہوں نے محبت سے زمل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زمل تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو پھر سے یہی ہوا کہ وہ گہری نیند میں تھی جب پھر سے وہی مخصوص بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی اور پھر سے وہ نقاب پوش اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ وہ رو رہی تھی، احتجاج بھی کر رہی تھی، مگر بے بس تھی۔ کیسے چھوڑ دوں جانے من؟ تمہارا نشہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ جیسے پاگل سا ہونے لگا تھا، پہلے سے زیادہ شدت پر اتر آیا تھا۔ وہ بار بار اسے خود سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس بار پہلے سے زیادہ نڈھال ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ کیوں مجھے برباد کر رہے ہو؟ وہ رو رہی تھی، پھر گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح تک بخار چڑھ گیا۔ لیڈی ڈاکٹر کو گھر پر ہی بلایا گیا۔ اس نے بخار کی میڈیسن دے دی۔ اس دوران اس کے پاس کوئی نہیں آیا۔ سمل کو ابھی تک یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس پر کسی جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی جن بھوت عاشق ہو گیا ہے، کیونکہ نہاتے ہوئے جسم پر کبھی ہلکی ہلکی ناخنوں کی خروچیں دیکھتی، کہیں سرخی سے نشان۔ اسے اپنے کمرے میں سونے سے خوف آنے لگا۔ وہ گیسٹ روم میں سونے لگی، مگر چند روز بعد وہاں بھی ایسا ہی ہوا، مگر بس چند بار، پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ نہ کوئی مشا نہ ہی ویسی کوئی حرکت۔ زمل کو یہی لگا شاید خواب ہے۔ رات کو جب کبھی ارحم کی کال آتی تو وہ اس سے بھی زیادہ بات نہیں کر پاتی۔ کچھ دنوں سے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، بار بار متلی جیسی کیفیت ہونے لگی، اور ایک دن اچانک ہی زمل کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ہر کسی سے دور رہتی اور ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی تھی، نہ کسی سے ڈھنگ سے بات کرتی تھی نہ ٹھیک سے کھاتی تھی۔ زمل بیٹا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسی اکیلے کیوں رہتی ہو آپ؟ باہر آئیں، سب آپ کا کھانے کے لیے، فہمیدہ بیگم نے کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ زمل کی ماں نے گیلری کی طرف دیکھا تو نفی میں سر ہلاتی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ بارش کافی زیادہ ہو رہی تھی۔ آسمان پر گرجتی بجلی کو دیکھ کر فہمیدہ بیگم نے جھرجھری سی لی۔ وہ گیلری کا دروازہ بند کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ آؤ بیٹا، یہاں بیٹھو، غزالہ بیگم نے زمل کو آتے دیکھ کر کہا تھا۔ زمل خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اچانک ہی زمل کا سر چکرایا اور قے آنے لگی۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگی ہی تھی کہ سر چکرایا اور وہ زمیں بوس ہو گئی۔ زمل! ہارون اٹھ کر اس کی طرف بھاگا۔ عارف، ڈاکٹر کو بلاؤ، شفیق صاحب نے کہا تو ڈاکٹر عارف کو کال کرنے لگا، جبکہ گھر کے باقی فرد زمل کے پاس بیٹھے فکر مندی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر آیا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے پہلے زمل اور پھر شفیق صاحب کو دیکھا۔ وہ ان کے فیملی ڈاکٹر تھے، ان کی ایک ایک بات سے واقف تھے۔ انہوں نے ایک بار زمل کو چیک کی، پھر دوسری بار، نہ جانے کیا کنفرم کر رہے تھے۔ کیا وہ ڈاکٹر سب ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کو یوں تذبذب کا شکار دیکھ کر فہد صاحب نے پوچھا تھا۔ میں کہنا تو نہیں چاہتی مگر فہد صاحب، لیکن آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے، ڈاکٹر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو ڈاکٹر، ہماری بیٹی کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، نعمان صاحب غصے سے دھاڑے۔ سمٹمز تو یہی بتا رہے ہیں۔ شفیق صاحب نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی تھیں
اور انہوں نے کسی کو بھی بولنے سے باز رکھا۔ یہ بات آپ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات آپ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہونی چاہیے ڈاکٹر، شفیق صاحب نے کہا۔ کیسی بات کرتے ہیں، میں آپ کی عزت کرتی ہوں اور اس گھر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، ڈاکٹر نے کہا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سمل کو ہوش آیا تو سب گھر والوں کو اپنے آس پاس اکٹھا دیکھ کر وہ حیرت سے اٹھ بیٹھی۔ سمل نے اپنا سر چکراتا ہوا تھاما۔ فہد صاحب نے آگے بڑھ کر غصے سے سمل کے ہاتھ کو دبوچا۔ کس کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی ہو؟ اپنے باپ کے منہ سے ایسے الفاظ سننے کے بعد سمل کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ بابا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ اپنے باپ کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ ان کا کہنا تھا کہ سمل کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ سمل نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کی ماں نے غصے سے منہ موڑ لیا تھا۔ نہیں نہیں بابا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ وہ روز رات کو آتا ہے اور بس۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے لگا شاید کوئی خواب ہے، میں نیم بے ہوشی میں ہوتی تھی۔ مگر زمل کی بات پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا۔ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے زمل۔ اس بنگلے کی اتنی سخت سیکیورٹی میں کوئی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی زمل کہ تم ہمارے لاڈ پیار کا صلہ اس طرح سے دو گی۔ بتاؤ، کیا ارحم نے یہ سب کیا ہے؟ فہد صاحب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ سمل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں جانتی وہ کون تھا۔ فہد صاحب کے کہنے لگے، نکلو ہمارے گھر سے باہر۔ جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اس کے پاس جاؤ، اسے گھر سے باہر نکال پھینکو۔ آج سے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شفیق صاحب نے شفاقیت سے کہا تو زمل نے بھی بے یقین نظروں سے اپنے دادا کو دیکھا۔ نہیں نہیں دادا، ایسا نہیں کریں۔ میں کہاں جاؤں گی اس طوفانی رات میں؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میں سب کو کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی۔ دادا مجھ پر رحم کریں، میں آپ کا خون ہوں۔ ہاں، وہی گندا خون جو اب ہم نے نکال باہر پھینکنا ہے، شفیق صاحب کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ فہمیدہ بیگم اور غزالہ بیگم بھی خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ہارون اور عارف نے بھی کچھ نہ کہا، اسے یوں دیکھ کر جیسے زمل ہی قصوروار ہو۔ فہد صاحب نے زمل کا ہاتھ دبوچا اور اسے گھر کے خارجی دروازے کی طرف لے کر بڑھے۔ نہیں نہیں بابا، ایسا نہ کریں میرے ساتھ، آپ میری بات تو سنیں، مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دیں۔ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بابا، میں نہیں جانتی یہ بچہ کس کا ہے۔ آپ میری بات سنیں نا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی لیکن فہد صاحب تو اس کی سن ہی نہیں رہے تھے۔ وہ گھر کے خارجی دروازے تک آئے اور اسے باہر دھکیلا تھا، اور اس سے پہلے زمل واپس گھر کے اندر داخل ہوتی فہد صاحب نے اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، اپنے بابا کو پکارتی رہی، لیکن وہ پلٹ کر واپس باہر نہیں آئے تھے۔ زمل روتے روتے وہاں سے اٹھی تھی۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ کسی نے بھی اس پر یقین نہیں کیا۔ اس کے سگے ہی ایسے اسے جرم کی سزا دے رہے تھے جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ زمل سوچ چکی تھی کہ اپنی جان دے دے گی، اسی لیے اس سڑک پر چلی گئی۔ سامنے سے تیزی سے گزرتی ہوئی گاڑی کے سامنے آنکھیں بند کیے چلی گئی۔ اچانک سے گاڑی کو بریک لگی، مگر گاڑی زمل سے ٹکرائی تھی۔ وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ زمل کو لگا کہ وہ شاید مر چکی ہے، مگر جب اسے ہوش آیا تو زمل نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں تو اس نے خود کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ کہاں ہوں میں؟ زمل نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو پڑی بندھی ہوئی تھی۔ اسے یاد آنے لگا کہ وہ تو گاڑی سے ٹکرائی تھی، پھر کہا کہ گھر پر تھی۔ اس نے خود سے لحاف اتارا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ لاک تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو اب تک رات ہو رہی تھی۔ کیا رات اتنی لمبی تھی؟ کیا اب تک صبح ہی نہیں ہوئی تھی؟ وہ دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے باپ اور گھر والوں کا کیا سلوک اسے یاد آیا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ اچانک ہی کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ زمل نے حیرت سے کمرے میں داخل ہونے والے وجود کو دیکھا۔ زمل کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ پتھر دل انسان ہے اعظم، وہ عورتوں پر بھی رحم نہیں کرتا۔
زمل کی سماعتوں میں پھر سے اپنے کزن کے کہے الفاظ گونجے۔ وہ فوراً سے بیڈ کی دوسری سائڈ کھڑی ہو گئی تھی۔ دیکھیں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ آپ کی گاڑی کے سامنے میں غلطی سے آ گئی تھی، وہ اعظم شاہ سے دور ہوتی بولی تھی۔ اعظم شاہ نے آنکھیں سکیڑ کر زمل کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے اس کی طرف بڑھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم غلطی سے آئی تھی، لیکن اب تم آئی تو ہو نا۔ تمہیں شاید غلطی سے ہمیشہ میری ہی گاڑی سے ٹکرانے کا شوق ہے، پھر تم بے ہوش بھی ہو گئی، اسی لیے مجھے مجبوراً تمہیں گود میں اٹھا کر گاڑی میں لٹانا پڑا۔ حالانکہ اعظم شاہ دشمنوں کے ایک کرے کو بھی پانی پلانے کا عادی نہیں۔ زمل خانزادہ اس کی طرف قدم بڑھاتا بول رہا تھا، مجھے میرے گھر جانا ہے، پلیز مجھے میرے گھر جانے دیں۔ زمل بری طرح سے گھبرائی تھی، دشمن کے گھر پر تھی۔ اعظم شاہ کے گھر آنے والا آتا اپنی مرضی سے ہے، جاتا اعظم کی مرضی سے ہے، اور تم ابھی نہیں جا سکتی، اسے اپنے ہی گھر سمجھو۔ وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے بولا، نہیں، یہ میرا گھر نہیں ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روتے ہوئے بولی، پلیز مجھے واپس جانے دیں۔ وہ التجائی انداز میں بولی، پہلے یہ بتاؤ کہ رات کے اندھیرے میں تم میری گاڑی کے سامنے کیوں آئی تھی؟ اس بار یہ اتفاق نہیں تھا زمل، تم خود گاڑی کے سامنے آئی تھی، اور رات کے اس پہر تم گھر سے باہر کیوں ہو؟ اعظم اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ اوکے، مت بتاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ، کھاؤ گی کیا؟ کیا منگوانا ہے تمہارے لیے؟ اعظم کی بات سن کر وہ کچھ حیران ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بس آپ جانے دیں۔ اعظم نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ میرے دشمن کی بیٹی ہو، اور اعظم شاہ دشمن کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور تمہارا یہاں سے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زمل کی جان پر بنی، کہاں آ کر پھنس گئی تھی۔ زمل کہنے لگی، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے مجھے جانے دیں۔ اوہ شٹ اپ! اعظم غصے سے دھاڑا، تمہارا باپ اور تمہارا دادا نے ہمارے قبیلے کا بہت کچھ بگاڑا ہے لڑکی، اسی لیے تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ غصے سے کہتا کمرے کے دروازے تک گیا اور دروازے پر جا کر رہ گیا۔ سنو لڑکی، بھاگنے کی کوشش تو بالکل بھی مت کرنا، ورنہ میں تمہیں بہت بری سزا دوں گا۔ اور ہاں، ابھی ملازمہ آئے گی، کھانا کھا لینا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ کیا کرو گے تھے؟ مجھے جان سے مار ڈالو گے؟ مار ڈالو مجھے، ویسے بھی نہیں جینا۔ زمل اٹکا چکی تھی۔ اعظم نے پلٹ کر دیکھا۔ ہمارے ہاں عورتوں کی سزا کچھ اور ہوتی ہے زمل بی بی، اور سزا سنانے کا اختیار صرف مجھے ہے۔ اعظم شاہ کو یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ دیر بعد ہی ملازمہ اندر آئی تھی، کھانا رکھ کر چلی گئی تھی۔ بھوک تو زمل کو لگی ہی رہی تھی۔ اس نے کھانا کھایا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچے گیر انسان اس کے لیے کیا سزا تجویز کرے گا۔ آخر قبائلی دشمنی میں اس کا کیا قصور تھا؟ ایک اسے اس شخص سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جس نے اس کی زندگی کو اس چوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ اگر وہ شخص اسے برباد نہ کرتا تو وہ عزت سے اپنے گھر میں ہوتی۔ گھر سے کہاں نکلی تھی؟ مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ سو چکی تھی۔ اگلے روز جو بم زمل پر پھٹا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اعظم ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، عدالت میں پیش ہے اور تم میرے ساتھ جاؤ گی، اور جو کچھ میں تم سے کہوں گا تم وہی کرو گی۔ زمل کہنے لگی، میں کیوں عدالت جانے لگی؟ اعظم کہنے لگا، تم ہمارے دادا نے جو مقدمہ درج کروایا ہے، جس میں تمہارے سائن بھی شامل ہیں، اسے اب ختم بھی تم کرواؤ گی اپنے بیان سے، سمجھی؟ زمل کو یاد آیا کہ دادا نے اس سے کچھ پیپر سائن کروائے تھے، مگر یہ نہیں پتا کہ پیپرز کس چیز کے تھے۔ یہ کہا تھا کہ کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی، کون سا بیان؟ اعظم کہنے لگا، جج کے سامنے کہہ دینا تمہیں مجھ سے طلاق نہیں چاہیے، تمہارے دادا نے تم سے زبردستی سائن لیے تھے، تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ زمل ہر بات سے انجان تھی، کہنے لگی، میں کیوں آپ کے ساتھ رہنے لگی؟ اور میرا جب آپ سے نکاح ہی نہیں ہوا تو کیسی طلاق؟ پلیز آپ مجھے میرے گھر جانے دیں۔ زمل تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ یہ تمہارا ہی گھر ہے زمل، شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی لڑکی کے لیے اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اعظم شاہ نے کہا تو زمل نے حیرت سے اعظم کو دیکھا تھا۔ نہیں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، وہ چیخی تھی، تمہارا نکاح مجھ سے ہو چکا ہے۔ کیا تمہارے گھر والوں نے تمہیں نہیں بتایا؟ اعظم شاہ نے پوچھا تو زمل کی چلتی زبان کو بریک لگا تھا۔ مجھے اچھے سے مجھے تو یاد بھی نہیں کہ ہمارا کب نکاح ہوا، میں نہیں مانتی کسی نکاح کو۔
ادو بدو بولی تھی۔ مقابل کھڑے انسان کی نظروں سے اسے خود محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب وہ نہ بولتی تو یقیناً وہ یہیں قید ہو جاتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں ماننا پڑے گا۔ رہی بات نکاح کو نہ ماننے کی، اس چیز کا تمہارے پاس آپشن ہی نہیں، اور اگر تم ثبوت مانگ رہی ہو تو مجھ سے تو میں دیتا ہوں نا تمہیں ثبوت۔ وہ قیدہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھا اور ایک البم لیے بیڈ کے پاس آیا اور البم کھول کر زمل کے سامنے پھینکا۔ زمل حیرت سے اعظم شاہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اعظم شاہ نے البم کی طرف اشارہ کیا تو زمل نے البم میں دیکھا تھا۔ ایک طرف فہد صاحب، شفیق صاحب تھے، بیچ میں زمل اور کوئی بچہ تھا، جبکہ دوسری طرف نہ جانے کون سے دو فرد تھے۔ زمل نے وہ البم اٹھایا اور اسے دیکھنے لگی۔ اگر اس کا نکاح ہو گیا تھا تو اس کے گھر والوں نے اس سے کیوں نہیں بتایا؟ زمل کوئی سوال کرتی اس سے پہلے ہی کمرے میں کچھ خواتین داخل ہوئیں۔ اعظم نے مسکرا کر ان عورتوں کی طرف دیکھا اور ان کی طرف بڑھا۔ اماں سائیں، کیسی ہیں آپ؟ وہ محبت سے ایک عورت کے سینے سے لگتا بولا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بہو رانی کیسی ہے؟ انہوں نے زمل کی طرف دیکھ کر کہا تو زمل نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اعظم کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا زمل کا یوں چہرہ پھیرنا۔ اماں سائیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، آپ کو معلوم تو ہے کس حالت میں گھر آئی تھی۔ وہ تھوڑا آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بیٹا یہ کل رات سے بے ہوش ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں اس کے لیے کچھ کھانا لے کر آئی ہوں، کھانا تو کھا لئیے۔ زمل نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا تھا۔ وہ کل رات سے بے ہوش تھی، یعنی کہ ایک پورا دن وہ بے ہوش رہی؟ دیکھیں، مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس سے پہلے وہ عورت کچھ بولتی زمل فوراً بولی تھی۔ اس عورت نے حیرت سے اعظم کو دیکھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، اسی لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، کل صبح تک ٹھیک ہو جائے گی۔ سر پر چوٹ آئی ہے، ظاہر اثر تو ہوگا۔ اعظم نے اپنی ماں کی نظروں میں سوال دیکھ کر نرمی سے کہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئیں، جبکہ وہ ملازمہ بھی ناشتہ ٹیبل پر رکھتی اس عورت کے پیچھے ہی نکل گئی تھی۔ یہ میری اماں سائیں تھیں، تمہاری ساس۔ آج تو تم نے اس طریقے سے چہرہ پھیر لیا تھا، لیکن یاد رکھو آئندہ میری ماں کو ویسی ہی عزت دینی ہے جیسی تم اپنی ماں کو عزت دیتی تھی۔ اعظم نے ایک ایک لفظ سرد لہجے میں کہا تھا۔ زمل اس کے لہجے کا سرد پن محسوس کر ساکت ہو گئی تھی۔ آؤ ناشتہ کرو، اعظم نے کھانے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، مجھے جانے دیں، مجھے میرے گھر والے ڈھونڈ رہے ہوں، انہیں معلوم ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو۔ اگر اتنی فکر ہوتی تو وہ تمہیں کب کا لے جا چکے ہوتے، لیکن انہیں فرق نہیں پڑتا کہ تم کہاں ہو کہاں نہیں۔ زمل نے حیرت سے اعظم شاہ کو دیکھا تھا۔ کیا اس کے گھر والے جانتے تھے کہ زمل اس وقت کہاں ہے؟ تو پھر اسے کوئی لینے کیوں نہیں آیا تھا؟ کیا وہ ان کے لیے اتنی غیر ضروری ہو گئی تھی؟ کیا اس غلط فہمی کے بل بوتے پر اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کر چکے تھے؟ کل صبح 9 بجے تیار رہنا اور جو بولا ہے وہی بیان دینا۔ زمل چپ سی ہو گئی تھی۔ اعظم جا چکا تھا۔ زمل نے ناشتہ کیا۔ اگلے روز اعظم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنے گھر والے تو کبھی نہ اپناتے، لیکن ایک سہارا یہاں مل رہا تھا، اس لیے عدالت کے جج کے سامنے کہہ دیا کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے۔ زمل کے یوں آرام سے بات ماننے پر اعظم بہت خوش ہوا، کیونکہ دشمنوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسی لیے جشن منایا جا رہا تھا۔ ہوش زمل کے اس وقت اڑے جب اعظم کی والدہ زمل کے کمرے میں آئیں اور ملازمہ سے کہا کہ سارا سامان یہاں رکھ دو۔ وہ روسی جوڑا زیورات دیکھ کر زمل کے ہوش اڑے تھے۔ تم میرے بیٹے کی امانت ہو، دشمنی کے باوجود ہم نے کئی بار تمہارے دادا کو پیغام پہنچایا تھا کہ ہم اپنی امانت لے کر آنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ ہوتی خلا چاہتے ہیں۔ اب تم نے خود ہی سب ٹھیک کر دیا ہے تو ہم بھی تمہیں پوری عزت سے قبول کریں گے۔ تم یہ کپڑے پہن لو، نصیبہ تمہیں تیار کر دے گی۔ یہ سن کر زمل کے ہوش اڑے تھے، مگر کچھ بول نہیں پائی۔ اعظم کے مزاج سے اچھی طرح سے واقف تھی، ان رکھا تھا کہ وہ کتنا سخت مزاج ہے۔ اگر اڈے پر چلا کر زمل پریگننٹ ہے تو اس کی بیوی ہوتے ہوئے کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو شاید وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ کچھ دیر بعد اسے حویلی نما بنگلے کے لان میں بنے ہوئے اسٹیج پر بیٹھے اعظم کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ جان تب نکلی جب اعظم نے اس کے کاندھے پر اپنا بازو رکھا۔ سامنے کھڑے کیمرہ مین نے کہنے لگا، ذرا اچھی سی تصویر بناؤ۔
مجھے اپنے سسرال والوں کو بھیجنی ہے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ اعظم اپنی چیز واپس لینا جانتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں زمل اعظم کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن بے حد ڈری ہوئی تھی۔ وہ تو اسے جان سے مار ڈالے گا جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ وہ پاک دامن نہیں بلکہ اپنے وجود میں کسی اور کا بچہ لیے اس کی ایک سجائے بیٹھی ہے۔ کچھ دیر میں اعظم کمرے میں آیا۔ زمل کی جان لبوں پر آئی تھی۔ آتے ہی اس نے بڑی زور سے ملازمہ کو پکار رضیہ فوراً سے ملازمہ کمرے میں آئی۔ تم جانتی ہو کہ استعمال شدہ چیزوں سے مجھے کتنی چڑھ ہے۔ آج میری شادی کی رات ہے اور تم نے نئی چادر بیڈ پر نہیں بچھائی۔ مجھے اپنے کمرے میں ہر چیز انچوئی چاہیے۔ زمل کا حلق تک خشک ہوا تھا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رضیہ نے زمل کو صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ رضیہ نے چادر بدل دی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، زمل کی جان نکلی تھی۔ اعظم اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، پہلی بار جب تمہیں دیکھا تھا تو مجھے شک ہوا تھا کہ تم ہی زمل ہو۔ اپنی قسمت پر اشک آیا تھا۔ بڑی ہو کر بہت حسین نکلی ہو زمل۔ تمہارے باپ دادا کے اور ہمارے قبائل کے جو بھی جھگڑے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن تمہارے خاندان کو یہ حق کس نے دیا کہ میری منکوہہ کے ہاتھ میں کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہناتے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے زمل کا ہاتھ پکڑا اور ارحم کی انگوٹھی اتار کر زور سے زمین پر پھینکی۔ میری چیز یا تو میری ہوتی ہے یا میں اسے کسی کی بھی نہیں ہونے دیتا۔ تم اگر میری گاڑی سے نہ ٹکراتی تو میں شادی والے دن تمہیں سب کے سامنے اپنے ساتھ لے کر آتا اور تمہارے خاندان والے میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ زمر اس کا لہجہ، اس کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ خیر، تم میرے پاس ہو، تم نے میری بات مان کر خلا کا کیس واپس لے لیا، میں بہت خوش ہوں۔ میرے گھر میں تمہیں ہوتی عزت اور احترام ملے گا کیونکہ تم اعظم شاہ کی بیوی ہو۔ میں اپنی کچھ عادات تمہیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی بھی وہ غلطی نہ کرو۔ دیکھو، مجھے کسی بھی چیز پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا استعمال شدہ چیز کو دیکھ کر آتا ہے۔ اسی لیے بیڈ پر روشنی چادر بچھتی ہے، رولیا روز نیا میرے واش روم میں رکھا جاتا ہے، پرفیوم تک تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ آج تک اعظم نے کسی کا جھوٹا نہیں کھایا، بس ان باتوں کا خیال رکھنا، خاص خیال۔ زمل کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے، پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اعظم اس کے قریب آتا وہ بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ اسے یوں اچانک بے ہوش دیکھ کر اعظم پریشان ہوا تھا۔ زمل، زمل، وہ اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ رات جانے جانے کون سا پہر تھا جب زمل کو ہوش آیا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اعظم کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ یکدم گھبرا کر اٹھ بیٹھی مگر ہوش اس وقت اڑے جب اپنے آپ کو زیورات سے آزاد دیکھا۔ نیند تب اڑی جب کپڑے بھی چینج تھے۔ زمل شرم سے سرخ ہوئی۔ اسی لمحے اعظم نے پلٹ کر دیکھا تو زمل کو جگڑا دیکھ کر جلدی سے سگریٹ سامنے رکھ کے ٹیبل پر رکھی ایشٹرے میں بجھایا۔ اس نے پاس آ گیا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ وہ کہنے لگی، پتہ نہیں۔ اعظم نے گہری سانس لی۔ تم نے تو میری جان ہی نکال لی تھی۔ میں تو سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ابھی تو میری جان نے میری محبتوں کی شدتوں کا مزہ بھی نہیں چکھا اور بے ہوش بھی ہو گئی۔ زمل کی بات پر نظریں چرا گئی۔ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میرے علاوہ یہ کرے کون کر سکتا ہے؟ وہ اب زمل کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ تمہارا حسن پاگل کر رہا تھا، اس لیے جب یہ تسلی ہوگی کہ تم صرف بے ہوش ہو تو میں نے سوچا میری بیوی زیورات اور وہ روسی لباس میں پریشان ہوگی، اسی لیے میں نے چینج کروا دیے۔ یہ کہتے ہوئے زمل کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑس چکا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کیسا فیل کر رہی ہو؟ وہ رونے لگی۔ اعظم، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے پلیز چھوڑ دیں۔ آپ اپنی ہی برادری کی کسی لڑکی سے شادی کر لیں۔ زمل نہ اسے سچ بتا کر رہی تھی نہ اس کی جرأت کو روک سکتی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ زمل، میں تمہیں پوری عزت دے رہا ہوں، یہ بھی فراموش کر چکا ہوں کہ تم میری دشمن کی بیٹی ہو، اسی لیے یہ رونا دھونا بند کرو۔ آدھی رات تم میری کالی کر چکی ہو، اسی لیے باقی کی رات رونے کی نظر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا، اپنا ہاتھ پھیلا کر زمل سے کہنے لگا، کم آن، میرے پاس آؤ،
مگر زمل وہیں بیٹھی رہی۔ پھر کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولی، میں کسی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ زمل بے بسی سے بولی، جبکہ اعظم شاہ تو وہیں ساکت ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اعظم شاہ نے بے یقین نظروں سے زمل کو دیکھا۔ زمل کو لگا تھا کہ اب وہ وہی سلوک اس کے ساتھ کرے گا جو اس کے گھر والوں نے کر لیا تھا، اسے دھکے دے کر نکال دے گا، اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا۔ مسرات خودکشی کرنے کے لیے روڈ پر آئی تھی، کرنا چاہتی تھی، یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ اعظم شاہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ زمل کو حیرت ہوئی کہ آخر وہ بنا کچھ کہے کہاں نکل گیا تھا، بلکہ اسے تو غصہ کرنا چاہیے تھا، اسے سزا دینی چاہیے تھی زمل کو کہ وہ اس کی بیوی ہوتے ہوئے کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ لیکن اس کی سوچ کے بالکل برعکس ہوا تھا، وہ تو خاموشی سے نکل گیا تھا۔ باقی کی رات زمل کی روتے ہوئے گزری تھی، پتہ نہیں کب اسے نیند آئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی ساس کمرے میں آئی، زمل کی طرف بڑھی، بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ تو زمل کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی، اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر بولی، جبکہ حویلی کے سارے فرد زمل کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ باری باری سب زمل کو مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ اعظم شاہ سر جھکائے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ کیا انہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ اعظم بالکل خاموش تھا۔ آخر کیا کہا تھا اس نے گھر والوں سے، جو سب اس کے آس پاس جمع ہو گئے اور اسے مبارکباد دے رہے تھے؟ تھوڑی دیر زمل کے ساتھ وقت گزار لینے کے بعد اعظم شاہ کی ماں زمل کو کھانا کھلا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ اعظم شاہ سب کے جانے کے بعد دروازہ بند کرتا کمرے میں آیا تھا۔ کیا آپ کو نہیں جاننا یہ بچہ کس کا ہے؟ زمل کے سوال پر اعظم شاہ نے حیرت سے زمل کو دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ بچہ کس کا ہے، اعظم نے کاندھے اچکا کر کہا، تو زمل نے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کس کا ہے؟ کون ہے وہ جس نے میری زندگی تباہ کر دی؟ وہ آپے سے باہر ہوتی چیخی، میرا ہے یہ بچہ۔ اعظم شاہ کا کہنا تھا کہ زمل کچھ پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ وہ ہر ایک رات اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی جب وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھی، روتی تھی، تڑپتی تھی، خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مقابل کو اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ اور تو اور وہ سامنے کھڑے شخص کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی نظروں میں گر گئی تھی۔ اس کے گھر والوں سے نفرت کر رہے تھے۔ آپ تھے؟ زمل کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن اعظم شاہ نے بر وقت وہ ہاتھ روک لیا۔ یہ کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا زمل، وہ غصے سے زمل کا ہاتھ جھٹکتا بولا۔ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی، میری عزت کو رون دیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، سنا آپ نے؟ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ آواز کم رکھو لڑکی، ہمارے یہاں عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے چیخا نہیں کرتی ہیں۔ وہ غصے سے دانت بھینچ کر بولا، اچھا تو آپ کے ہاں عورتوں کو صرف ہوس پوری کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے؟ زمل پھر بھی چپ نہ ہوئی تھی۔ اعظم نے کھا جانے والی نظروں سے زمل کو دیکھا۔ وہ اس وقت زمل سے سخت لہجے سے پیش نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہوا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو زمل بیڈ پر بیٹھی اسے ہی گھور رہی تھی۔ ایسے گھورنا بند کرو، تمہارے گھورنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، خاموشی سے آرام کرو۔ وہ بیڈ کے ایک طرف لیٹا ہوا بولا، میں جانتی ہوں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ کو تو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ آپ کی وجہ سے کوئی لڑکی بے گھر ہو گئی، اس کی زندگی خراب ہو گئی۔ نہیں فرق پڑنا آپ کو، میں جانتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تم اس وقت اپنے گھر میں ہونا، نہ کہ بے گھر ہوئی ہو۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اپنے گھر پہنچ گئی بنا کسی محنت کے، اور میں اس وقت تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ خاموشی سے سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ شام کو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اگر انہوں نے کنڈیشن تمہاری صحیح بتائی تو اس کے بعد جتنا دل چاہے تو مجھ سے لڑ لینا، لیکن فی الحال ابھی سو جاؤ۔ اعظم نے زبردستی بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمبل ڈالتا اسے سونے کی تاکید کر چکا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں سونا مجھے، نہ میں یہاں رہوں گی، میرے ساتھ زبردستی کرنے والے آپ ہوتے، وہ چلائی تھی۔ اعظم نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے پہلو سے جا لگی۔ تم میری بیوی ہو، میری بیوی تھی،
تمہارے باپ دادا کون ہوتے ہیں تمہارا رشتہ کسی اور سے طے کرنے والے؟ اسی لیے مجھے یہ راہ اختیار کرنی پڑی۔ اب یہ لڑنا جھگڑنا چھوڑو۔ اگر تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو یاد رکھنا جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ غرا کر بولا، چھوڑو مجھے وحشی جانور۔ تم سمل پھر سے چلائی۔ تم چپ کر رہی ہو یا پھر میں اپنا طریقہ آزماؤں؟ یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ سمل کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پیوست کرتا اسے بے بس کر چکا تھا۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اپنے ہونٹوں کو سیراب کرنے کے بعد ہی اس نے سمل کی جان بخشی تھی۔ بہت پیار کرنے لگا ہوں تم سے۔ جب سے تمہیں دیکھا تھا ہوش اڑ گئے تھے۔ جب یہ پتہ چلا کہ تم میری بیوی ہو تو رہا نہیں گیا۔ میں کئی بار رخصتی کا پیغام تمہارے گھر پہنچا چکا تھا، مگر تمہارے گھر والوں کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ تمہارا رشتہ کسی اور لڑکے سے طے کر دیا۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ تمہیں کسی اور کی بیوی بنانا چاہتے تھے، اور یہ میں ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے یہ سب کرنا پڑا۔ میں جانتا تھا کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، کبھی اپنا ظرف بڑا نہیں کریں گے۔ اور وہی ہوا۔ پلٹ کر کسی نے تمہیں پوچھا تک نہیں جن لوگوں کی خاطر تم مجھ سے لڑ رہی ہو۔ سمل، انہوں نے تم پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ یہ تھی ان کی کھوکھلی محبت جس کا تم دم بھر رہی ہو۔ مجھ سے کرنا چھوڑو اور اپنا خیال رکھو۔ تمہیں یہاں کوئی تانا بھی دے جائے تو اعظم اس کا منہ توڑ دے گا۔ میری عزت ہو تم، سمجھی؟ سمل کے آنسو اس کے اپنے ہاتھوں سے اس نے صاف کیے تھے، پھر اسے تکیے پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر پھر بھی لے کر گیا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، اور تمہارے گھر والے زبردستی خلا لے رہے تھے، جو شرعی طور پر بالکل غلط ہے۔ تمہیں علم تک نہیں تھا کہ تم سے سائن کر کے وہ قانون کے ذریعے تمہیں کس گناہ میں ڈالنے والے تھے۔ تم اس گناہ سے تو بچ گئی۔ جو بھی کیا میں نے کیا، اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ سمل کی ناراضگی دم توڑنے لگی، کیونکہ اعظم اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ شاہ خاندان اور خانزادہ خاندان پہلے دوست ہوا کرتے تھے، اور اسی لیے اعظم اور سمل کا نکاح ہوا تھا، جو فہد صاحب نے خود ولی ہوتے ہوئے کیا تھا۔ لیکن جب قبیلے کے لوگوں کے بیچ جھگڑے کی وجہ سے قتل و غارت ہوئے تو دونوں قبیلوں میں جھگڑا بڑھ گیا۔ اسی لیے خانزادہ اور شاہ خاندان کے تعلقات ٹوٹ گئے۔ اسی لیے سمل کے خاندان کے لوگ سمل کو بتائے بغیر ہی طلاق لینا چاہتے تھے۔ سمل نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، اور بچی کی آمد پر جشن منایا گیا تھا۔ اعظم کی جان بستی تھی اپنی بیٹی میں، اور سمل کے دل سے بھی ہر غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔